تو ہم انتظامیہ سے پوچھتے ہیں آپ نے تو بلا جواز گرفتار کیا، پھر غیر قانونی طریقے پہ گرفتار کیا، اور میں میڈیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا ساجد معاویہ صاحب کو صبح کے وقت گرفتار کیا گیا، اور جبکہ ایف آئی آر پہ اندراج کا وقت وہ عصر کے وقت ہے، گویا کہ اسے صبح 9 بجے سے لے کر کے عصر تک غیر قانونی حبس بیجا میں رکھا گیا، اور پھر ایک سازش کے تحت اس پہ ایف آئی آر بنائی گئی اپنے اس کالے کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ جن اہلکاروں نے یہ غیر قانونی کام کیا ہے اور اغوا کیا ہے حضرت ساجد معاویہ کو، ان پر اغوا کا پرچہ درج کیا جائے اور ان کی تحقیق و تفتیش کی جائے کہ آیا وہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اور ہماری معلومات میں یہ بھی ہے کہ یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہم حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ محرم بالکل سر پر ہے، اگر آپ اہل سنت پہ یہ ظلم کریں گے، اہل سنت کو اپنے حقوق سے روکیں گے، تو پھر محرم میں آنے والا ہے، ہم محرم میں کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے، اور ہمارے صوبائی صدر علامہ عطا محمد دشانی صاحب کے حکم پر ہم تمام محرم کے امن میٹنگ کا آج بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نن زمونږ اهل سنت والجماعت دا چې کوم پریس کانفرنس دی، دا زمونږ د ضمني صدر مفتی علامه ساجد معاویه صاحب د هغوی بلا جواز د گرفتارۍ خلاف چې کوم دی په پوره صوبه کې دا کوم پریس کانفرنس کېږي د هغې یوه حصه ده۔ زمونږ چې کوم دی نو مفتی ساجد معاویه صاحب هغه یو غیر قانوني طریقې سره چې کوم دی د کور نه اوچت کړلی شوی دی، او په عدالت کې د هغه چې کله بیا وروسته عدالت ته پیش کړو نو د هغه جرم صرف دا و چې په دیوالونو باندې هغه والچا کینګ کړی او د صحابه کرامو نومونه یې لیکلي. نو موږ د هغې خلاف به پوره چې کوم دی نو کې پي کې کې زموږ قائد علامه عطا محمد دیشاني صاحب په حکم باندې پریس کانفرنس کېږي. د هغې حوالې سره نن زموږ په ضلع کې زموږ صوبایي جنرل سیکرټري علامه عرب نواز طاهر صاحب د هغوی په نگرانۍ کې چې کوم دی نو دا پریس کانفرنس موږ منعقد کړی. آج ضلع مردان میں اہل سنت والجماعت کے ذمہ داران کے ہمراہ صوبائی صدر کے حکم پر اور صوبائی کیبنٹ کے مشاورت پر صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں ضلع مردان کے ہمارے صدر حضرت علامہ مفتی ساجد معاویہ صاحب کی بلا جواز غیر قانونی غیر آئینی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے طور پر یہ پریس کانفرنس منعقد ہے، اور نہ صرف یہ مردان میں ہے بلکہ تمام اضلاع کے ہیڈ کوارٹر میں آج دن بھر یہ پریس کانفرنس منعقد ہوں گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے اس ملک کے امن کے لیے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے صوبائی صدر بھی الحمدللہ امن کمیٹی صوبہ خیبر پختونخوا کے رکن ہے، اور میں بذات خود میں صوبائی امن کمیٹی کا بھی رکن ہوں اور ضلعی امن کمیٹی کا بھی رکن ہوں، اور ہمارے تقریباً جتنے بھی رہنما الحمدللہ وہ انتظامیہ کے ساتھ وقتاً فوقتاً تعاون کرنے کے لیے بالکل ہم وقت تیار ہوتے ہیں، اور اس کا اعتراف عالمی سطح پر ہمارے جتنے بھی بڑی اجلاس ہوتی ہے کے پی کے میں وزیر اعلیٰ کے، اس میں باقاعدہ اس کا اعتراف کیا گیا ہے کہ اہل سنت والجماعت نے امن کے لیے کردار ادا کیے۔ یہاں مردان میں الحمدللہ اب تک امن و آتشی ہے، آپس میں ایک بہترین روابط ہے تمام سیاسی پارٹیوں کے۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جو کوئی رپورٹ کر سکے کہ جی مردان میں دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا۔ جب دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا تو مولانا ساجد معاویہ صاحب پر دہشت گردی کی دفعات کیوں لگائی گئی ہے؟ کوئی میڈیا، کوئی پرنٹ میڈیا کا کوئی نمائندہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ پچھلے 10 دنوں میں کوئی دہشت گردی کی واقعات مردان میں ہوئے ہیں؟ اگر نہیں ہوئے اور دہشت گردی کہیں پہ بھی نہیں ہے تو پھر دہشت گردی کی دفعات کہاں سے آ گئی؟ ایک عالم الدین کو، پرامن رہنے والے عالم الدین کو اور امن کے لیے کردار ادا کرنے والے عالم الدین کو یوں گھر سے، اور وہ بھی بغیر وردی کے اہلکاروں کے، وہ آ کر کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں اور علامہ ساجد معاویہ صاحب کو گھر سے اٹھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا قصور کیا ہے کہ اس نے مردان کے در و دیوار پر ایک نام لکھے ہیں، اور وہ نام کیا ہے کہ پاکستان قائد اعظم نے اور دیگر اکابرین نے بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم تک پہنچانے والے نبی علیہ السلام کے شاگرد، نبی علیہ السلام کے اولین مرید حضرات صحابہ اکرام ہیں۔
انہوں نے یہ کلمہ مکہ و مدینہ سے نبی علیہ السلام سے لیا اور پوری دنیا میں پہنچایا اور ہم تک پہنچایا، اور جس کے سبب سے، جس مقصد سے ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ آج مردان کے در و دیوار پر یہ چاکنگ ہوئی کہ فاروق و حسین کانفرنس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینا کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لینا دہشت گردی ہے؟ حضرت حسین مظلوم کربلا، اس کا نام لینا کیا یہ دہشت گردی ہے؟ اگر یہ دہشت گردی ہے تو پھر ہمیں امن بتایا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تو امن کا استعارہ ہے، امن کا نمبردار ہے، اور دنیا امن کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اصولوں پہ چلتی ہے۔ آج ان کا نام دیواروں پہ لکھا گیا، بجائے اس کے خوش ہونے کے کہ وہی حضرت حسین کا نام آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا۔ ایک پیغمبر کے سسر ہے، دوسرے پیغمبر کے نواسے ہیں۔ اب پیغمبر کے سسر اور پیغمبر کے نواسے کا نام لکھنا کیا دہشت گردی ہو گئی؟ تو ہم انتظامیہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو بلا جواز گرفتار کیا، پھر غیر قانونی طریقے پہ گرفتار کیا، اور میں میڈیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا ساجد معاویہ صاحب کو صبح کے وقت گرفتار کیا گیا، اور جبکہ ایف آئی آر پہ اندراج کا وقت وہ عصر کے وقت ہے، گویا کہ اسے صبح 9 بجے سے لے کر کے عصر تک غیر قانونی حبس بیجا میں رکھا گیا، اور پھر ایک سازش کے تحت اس پہ ایف آئی آر بنائی گئی اپنے اس کالے کرتوت پہ پردہ ڈالنے کے لیے۔ ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ جن اہلکاروں نے یہ غیر قانونی کام کیا ہے اور اغوا کیا ہے حضرت ساجد معاویہ کو، ان پر اغوا کا پرچہ درج کیا جائے اور ان کی تحقیق و تفتیش کی جائے کہ آیا وہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اور ہماری معلومات میں یہ بھی ہے کہ یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہم حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ محرم بالکل سر پر ہے، اگر آپ اہل سنت پہ یہ ظلم کریں گے، اہل سنت کو اپنے حقوق سے روکیں گے، تو پھر محرم میں آنے والا ہے، ہم محرم میں کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے، اور ہمارے صوبائی صدر علامہ عطا محمد دشانی صاحب کے حکم پر ہم تمام محرم کے امن میٹنگ کا آج بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے اس پر امن رہنما کو، ہمارے ضلعی صدر کو رہا نہیں کیا گیا، اس وقت تک کسی امن میٹنگ میں ہمارے اہل سنت والجماعت خیبر پختونخوا کے کسی ضلع میں ہم بطور احتجاج نہیں بیٹھیں گے، اور جو بھی معاملات صاحب کا امن معاہدے ہوئے ہم انہیں بھی تسلیم نہیں کریں گے جب تک ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات، یہاں پر مردان کے خصوصاً، چونکہ یہاں مردان بڑا پرامن ضلع ہے، یہاں کبھی ایسے واقعات نہیں ہوئے، لیکن اب بعض ناقابت اندیش اور مردان کے امن سے کھیلنے والے یہ لوگ کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ اشاروں پر ہمیں سب پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے تاریں ہلائی گئی، کہاں کہاں سے فون کیے گئے اور کہاں کہاں سے دباؤ ڈالا گیا۔ ہم بھی دباؤ ڈال سکتے ہیں، اور ہم الحمدللہ اس خیبر پختونخوا کے نہیں، اس پورے پاکستان میں اہل سنت والجماعت 98% ہمیں، ہم اگر اٹھے اور ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا تو ہم دباؤ نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ، ہم اپنے حقوق کے لیے ہر چوک چوراہے پہ آئیں گے، اور اس وقت بھی پورا صوبہ الحمدللہ اپنے قائدین کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اگر ہمارے قائد نے علامہ احمد لدھیانوی صاحب نے، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے یا مولانا عطا محمد دشانی صاحب کی کال آئی اور انہیں چوک اور چوراہوں پر احتجاج کرنے کا اور دھرنے کا اور شاہراہوں کو بند کرنے کا حکم دیا، تو انشاءاللہ ہم اپنے بھائی کے لیے اس گرمی میں تپتی ہوئی دوپہر میں بھی انشاءاللہ چوکوں پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور میں اپنے کارکنوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس وقت تک ہمارے مردان کے جو ذمہ داران ہیں ان کی جو کوششیں کاوشیں میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مردان انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مردان انتظامیہ ہوش کے ناخن لیں اور اس آگ کو پورے صوبے میں نہ پھیلنے دیں، بلکہ ساجد معاویہ جو ایک پرامن محب وطن شہری ہے اور ایک ذمہ دار شخص ہے، اور الحمدللہ مردان کے امن کے لیے، مردان کے جو ہے عوام کے لیے ان کی خدمات ہے، انہیں فی الفور رہا کیا جائے اور دشمنوں کے سازشوں میں نہ کھیلا جائے۔ یہ بروز جمعہ اور کون سے لگے گجر گڑھی عظیم آباد سے صبح کے وقت 9-10 بجے کے قریب ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ایف آئی آر پہ جو وقت درج ہے وہ عصر کا ہے، گویا کہ پہلے ان کو لے جایا گیا ہے اور پھر سازش کے تحت اور پورے منصوبے کے تحت وہ ایف آئی آر بنا کر کے ان پہ ڈالی گئی ہے اور دہشت گردی کی ایف آئی آر درج کی ہے۔ ہم تو کوئی نامینیٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس ملک میں انتشار پھیلانے والا گروہ موجود ہے، اور اس ملک میں فاروق و حسین کا نام نہ برداشت کرنے والا گروہ بھی موجود ہے۔ یہ انتظامیہ کا کام ہے، وہ اس سی ٹی ڈی کا کام ہے، اس پولیس والے کا کام ہے جو بغیر وردی کے آتے ہیں اور اتنا ایک حساس علاقے سے اور اتنے ایک ذمہ دار شخص کو اٹھاتے ہیں۔
تو یہ ان کا کام ہے کہ کون روزانہ آئے روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، کون آئے روز اس ملک میں فاروق اعظم کے پتلے جلاتے ہیں، وہ باقاعدہ ان کے سامنے ہیں. ډي پي او سره زموږ ملاقات شوی او څنګه چې د جمعې په ورځ باندې د دوی ګرفتاري وشوه، د جمعې مونځ نه وروسته موږ چې کوم دی نو ډي پي او افیس ته لاړلو. هلته زموږ چې کوم دی نو د انتظامي نه دا ګیله ده چې یو خوا موږ ته دا ښه په پرزور انداز کې وویلی شو چې یاره موږ د دې واقع نه خبر نه یو. نو څنګه زموږ انتظامیه چې کوم دی نو یو دومره غټه واقع رونما کېږي، یو عالم دین د خپل کور نه په داسې غیر قانوني طریقې سره راوچتولی کېږي او بیا زموږ انتظامیه وایي چې موږ د دې نه یو خبر. او بیا چې کله چې کوم دی نو زموږ د جومات د طرفه پوره صوبه کې د احتجاج کال وشو، بیا موږ ته ځای وښودلی شو چې هغه په پلان کې ځای کې د انتظامیې نه چې کوم دی نو موږ په هېڅ قسمه داسې چې کوم دی نو په مکمل یقیني طور سره موږ څه نه شو ویلی. په سات کې د هغوی یو طریقه کاري، په سات کې بله طریقه کاري. زموږ چې کوم دی هله به موږ مطمئنه کېږو چې هغه باعزت طور سره موږ ته چې کوم دی نو میلاو شي او د هغه د رهایۍ اعلان دې وشي. انتظامیہ کے ساتھ جو ہمارے ساتھی ملے ہیں ان کا رویہ ایسا ہے گویا وہ کسی کے احکامات کے انتظار میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب ہمارے ساتھی پہلی دفعہ ملے تو انہوں نے ہیلے اور بہانے، انہوں نے کہا کہ جی ضلع مردان پولیس کے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ انہیں رسال پور لے جایا گیا تھا، اب مردان کی حدود سے تھوڑا باہر کیا گیا تو وہ قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں. ان کی قسم تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تمام آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلے بہانے اور یہ خواہ مخواہ عوام کو تنگ کرنے والی بات ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اٹھا کر کے رسال پور لے کے گئے اور انہوں نے شرع کی حدود بند کی تو آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ مردان میں نہیں ہے. ان کی قسم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو گئی، لیکن یہ عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ آپ کے علم میں ہے اور آپ لوگوں کو بے جا تکلیف میں ڈالتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں. اور دوسری طرف انتظامیہ جب دیکھتی ہے کہ جی تھوڑا سا دباؤ پڑتا ہے، اگر یہ ملک دباؤ ڈالنے کے لیے اور زور زبردستی کے لیے ہے اور دھرنے دینے کے لیے ہے تو پھر ہمیں وہ بات بتائی جائے. یہ ملک وارداتی ملک ہے، جو لوگ واردات ڈال دیتے تو انہیں وزارت اس میں بھی مل جاتی ہے. جنہوں نے اسلام آباد میں واردات ڈالی 126 دن انہیں وزارت اعلیٰ مل گئی. تو اگر وارداتی ملک ہے اور واردات ڈالنی ہے تو انشاءاللہ پھر ہم ہر چوک اور چوراہے پر جو ہے نا وہ احتجاجی مظاہرہ کر کے اپنے حق حاصل کریں.